موضوع الدرس فی اثبات القدرۃ الکاملۃ للہ تعالی سبحانہ و اثبات المعاد، سورۃ الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي على الأرض وهي كالقبة عليها۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو چھت بنایا محفوظ، ایسے ہے جیسے زمین کے اوپر قبہ ہو۔ كما قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا كما يليق بشانه، اور ہم اس میں اور زیادہ اضافہ بھی کر سکتے ہیں، بڑھا بھی سکتے ہیں، گھٹا بھی سکتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا والسماء وما بناها، اور اسی طرح فرمایا فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کہ کیسے ہم نے آسمانوں کو بنایا ہے، وزيناها وما لها من فروج، اور پھر ہم نے اس کو ستاروں سے زینت بخشی اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دراڑ، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ والبناء هو نصب القبہ، بنا کہتے ہیں جیسے کسی چیز کے اوپر قبہ بنایا جائے۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 ستونوں پر ہے، اے خمس دعائم، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْخِيَامِ كَمَا عَهَدَهُ الْعَرَبُ، جیسے عرب کے اندر جب خیمہ گاڑتے ہیں تو ایک عمود درمیان میں ہوتا ہے اور باقی چاروں طرف جو ہیں اس کے رسیاں ہوتی ہیں۔ مَحْفُوظًا مَنْ عَالِيًا مَحْرُوسًا نَيَّنَالِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو اتنا اونچا اور اتنا محفوظ بنایا ہے کہ کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ وقال مجاہد مرفوعا وقال ابن ابی حاتم حدثنا علی ابن الحسین قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن الدشتقی قال حدثنی ابی عن ابیہ عن اشعث یعنی ابن اسحاق الکمی عن جعفر ابن ابی المغیرہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال رجل یا رسول اللہ ما هذه السماء قال موج مکفوف عنکم، اسنادہ غریب۔ ایک آدمی نے حضور سے پوچھا کہ آسمان کس چیز سے بنائے گئے؟ اللہ نے فرمایا اللہ نے یہ چیز اپنے علم میں رکھی ہے، تم نہیں اس کو نہ سمجھ سکتے ہو نہ جان۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ نصیب کرے ہم سب کو، اور پورا تدبر
تدبر کرے نا جی تو اللہ نے اپنی دلائل قدرت کے جہاں بیان کیے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آسمانوں اور زمینوں کا ذکر ہے۔ حالانکہ باقی بھی تو ہر چیز اللہ کی قدرت کا کمال ہے، ایک چھوٹی سی گٹھلی سے درخت پیدا ہو جائے یہ کمال قدرت ہے۔ اور پھر ہر درخت جو ہے اس کا قد بھی الگ، پتے بھی الگ، رنگ بھی الگ، پھل بھی الگ۔ اس سے بڑی قدرت کا کمال کیا ہو سکتا ہے؟ ایک زمین ہے، ایک پر درخت ہے، یہاں نیم کا کڑوا درخت ہے اور یہاں آم کا میٹھا درخت ہے۔ تو زمین تو وہی ہے، اسی سے وہ پانی لے رہا ہے، اسی سے وہ پانی لے رہا ہے۔ تو اس لیے وجہ اس کی علماء نے یہ لکھی ہے کہ آدمی کا زیادہ تر چونکہ چلنا پھرنا زمین پہ ہوتا ہے اور نظر اٹھائے تو آسمانوں پہ پڑتی ہے، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر زیادہ دلائل سے کیا کہ جب بھی وہ دیکھے گا زمین پہ پاؤں نیچے کرے او اتنی بڑی زمین کس نے بچھائی۔ ہم تو ایک کنال کا اگر گھر لینا چاہیں تو لاکھوں روپے لگتے ہیں، اللہ کا کمال دیکھیں نا کتنی زمین بچھا دی ہے اور اس کا کوئی پیسہ بھی نہیں لیا، مفت عطا فرما دی۔ اللہ زمین کو لوہے کی بنا دیتے تم اوپر رہ بھی نہ سکتے، کاشت بھی نہ کر سکتے، نرم بنا دیتے تم دھنس جاتے زمین میں۔ یہ اس کا کمال قدرت دیکھیں، پھر بھی آدمی خدا کو نہ ماننے اور غیروں کو سجدہ کرے تو پھر بدقسمتی کی انتہا۔ اتنے دلائل کے باوجود کوئی نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت کرے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ اسی لیے قرآن خود کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو مجھے چھوڑ کے غیروں کو پکارتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ زمین جو ہے یہ متحرک ہے یا سورج چاند ستارے متحرک ہیں، یہ اختلاف ہے بہت بڑا علماء اسلام میں اور موجودہ فلکیات میں۔ موجودہ علم اور سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین چکر کاٹتی ہے، باقی ستارے ہیں اور چاند ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ چونکہ زمین پھرتی ہے ہمیں وہ بھی پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ان سے آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، یہ تو کہہ دیا نا کہ زمین پھرتی ہے، بھئی یوں پھرتی ہے، یوں پھرتی ہے، کیسے پھرتی ہے؟ اچھا، اور اگر جب پھرتی ہے جو چیزیں اس کے اوپر ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں، نیچے والی پھر اوپر آ جاتی ہیں، کوئی وجہ بھی تو بتلائیں۔ آخر وہ بھی تھک گئے، انہوں نے کہا نہیں زمین نہیں چلتی، علماء اسلام ٹھیک کہتے ہیں کہ سورج چاند چلتے ہیں، والشمس والقمر تجری لمستقر، وہ چل رہے ہیں اور اپنے اپنے مقام پر پہنچ رہے ہیں، اور اللہ نے ان کے ٹھکانے بنائے ہیں، مناظر بنائی ہیں، بروج بنائے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اچھا، اب اور ایک اور ان کا اصل بات وہی ہے نا کہ جب قرآن کو نہ مانو پھر عقل لڑاتے رہو گے نا، کبھی عقل کچھ کہے گا کبھی کچھ کہے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ سورج چاند ستارے بھی حرکت کرتے ہیں اور زمین بھی حرکت کرتے، دونوں حرکت کرتے۔ اچھا یہ تو بتاؤ بھائی دونوں متوازی حرکت کرتے ہیں یا مخالف، ایک یوں چلتا ہے اور ایک یوں چلتا ہے؟ یہ وہ بھی نہیں بتا سکتے۔ تو پھر ٹھیک بات کیوں نہیں کرتے ہو کہ جو قرآن کہتا ہے وہ حق ہے کہ الذی جعل لکم الارض قرارا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنا دیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، ہم نے کیا تمہارے لیے زمین کو جھولا نہیں بنا دی تو بچے کو آرام ملتا ہے، تمہیں بھی زمین پہ آرام ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ چاند ستارے جو ہیں کل فی فلک یسبحون، وہ سارے تیر رہے ہیں اور چل رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور یاد رکھیں بعض علماء کہتے ہیں فلک اور آسمان ایک چیز ہے۔ کہیں آتا ہے نا لفظ السماوات والارض اور کہیں لفظ آتا ہے فلک، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہے، بس نام کبھی یہ فرما دیا کبھی۔
بات کر رہے ہیں نہیں، آسمان الگ ہیں، ان کے نیچے ہیں، فلک جو ہے وہ نیچے ہے، کیونکہ آسمانوں میں تو کوئی جا نہیں سکتا، پھر یہ چاند پہ کیسے پہنچ گئے؟ اس لیے کہ وہ نیچے ہے آسمانوں سے، اور زمین سے سب سے زیادہ قریب ترین قلعہ جو ہے وہ چاند ہے، باقی سب دور ہے۔ کافر یا کوئی بندہ اللہ کے حکم کے بغیر آسمانوں میں نہیں جا سکتا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے۔ یہ نہیں کہ چاند میں بھی نہیں جا سکتا، چاند میں تو جا سکتا ہے، اب تو ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے، بہرحال تو آسمانوں کے اندر داخل ہو بغیر اذن کے نہیں داخل ہو سکتا، کیونکہ افضل المخلوقات میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، ان کے لیے بھی اذن مانگا گیا کہ جب وہ آسمان پہ معراج کی رات تشریف لے گئے تو ان نے پوچھا کون؟ تو نے کہا جبریل، کون نے کہا من معک، کون تمہارے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا حل بعث، ان کو بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تو تب دروازہ کھلا۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر تو نبی پاک کے لیے دروازہ نہیں کھلتا، تو ان کے لیے کہاں سے کھل گیا؟ تو ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ چاند باندھ یہ سب نیچے ہیں، اس سے اور جو سیارات ہیں نا، مریخ ہے، عطارد ہے، زحل ہے، مشتری ہے، وہ سب اس سے دور ہیں۔ ایسے ہی اللہ پاک نے یہاں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس سارے دلائل کے باوجود، آسمانوں اور زمینوں کے دلائل کے باوجود، ہم عن آیاتہا معرضون، یہ کافر مشرک کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی توحید سے اعراض کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں جن پہ یہ چلتے ہیں، لیکن پھر بھی غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اَيْ لَا يَتَفَكَّرُونَ فِي مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهَا مِنَ الاتساع العظیم والارتفاع الباہر، یہ غور نہیں کرتے کہ زمین کتنی چوڑی ہے اور آسمان کتنے چوڑے ہیں اور کتنے اونچے ہیں۔ وَمَا زُيِّنَتْ بِهِ مِنَ الْكَوَاكِبِ الثَّوَابِتِ وَالسَّيَّارَاتِ، اور اللہ نے ان کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے، اور بعض ستارے جو ہیں وہ چلنے والے ہیں اور بعض ستارے جو ہیں وہ ایک جگہ پہ رہتے ہیں۔ من الكواكب الثوابت والسیارات فی لیلها ونہارها، من هذه الشمس، اسی سے سورج ہے، التي تقطع الفلك بکمالہ فی یوم ولیلۃ، جو اپنے دورے کو ایک 24 گھنٹے کے اندر پورا کر لیتا ہے۔ فتیسر غایۃ لا یعلم قدرها الا اللہ الذی قدرها وسخرها، اور اس کی انتہا کب ہوگی، کب سورج ختم ہو جائے گا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ وقد ذکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ فی کتابہ التفکر والاعتبار، حضرت ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے التفکر، ان بعض عباد بنی اسرائیل تعبد 30 سنہ، کہ بعض بنی اسرائیل کے عابد جو تھے 30 سال عبادت کرتے۔ وَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِذَا تَعَبَّدَ 30 سَنَةً أَذَلَّتْهُ غَمَامَتُهُ، اگر وہ 30 سال صحیح عبادت کر لیتے پھر اس کے اوپر بادل جو تھا وہ سایہ کر لیتا۔ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ يَحْصُلُ لِغَيْرِهِ، کسی اور کو یہ چیز نہیں ملتی تھی۔ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَىٰ أُمِّهِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ فَلَعَلَّكَ أَذْنَبْتَ فِي مُدَّةِ عِبَادَتِكَ هَٰذِهِ، کہ تم سے کوئی گناہ ہوا ہے اس عبادت میں، مدت میں؟ فقال لا واللہ ما علمه، قال فلعلك هممت، شاید تم نے گناہ نہ کیا ہو لیکن گناہ کا ارادہ کیا ہو یا خیال کیا ہو۔ قال ولا هممت، میں نے گناہ کا خیال بھی نہیں کیا 30 سال۔ قال فلعلك رفعت بصرك الى السماء ثم رددته بغیر فکر، تو والدہ نے کہا بیٹا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی پھر اللہ کی قدرت میں غور نہیں کیا اور جھکا لی، یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ فقال نعم کثیر، انہوں نے کہا ہاں یہ تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اور غور نہیں کرتا۔ قال فمن ها هنا اتيت، یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم پر یہ پکڑ آئی ہے۔ ثم قال منبها على بعض آیاته وهو الذي خلق الليل والنهار،
وہ ذات ہے جس نے رات کو اور دن کو پیدا فرمایا. ھذا فی ظلامہ و سکونہ، رات جو ہے وہ آرام کے لیے ہے، اندھیرا ہے، سکون ہے. وھذا بضیاءہ و انسہ، اور دن روشن ہے، اس کی روشنی میں آدمی مانوس ہو کے کام کرتا ہے. یطول ھذا تارۃ ثم یکسر اخری، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے. والشمس والقمر، سورج چاند، فرمایا ھذہ لھا نور یخصھا وفلک بذاتہ وزمان لاحظ وحرکۃ وسیر خاص، اس کا اپنا نور ہے، اس کا اپنا مدار ہے جس کے اندر اس کی حرکت ہے. وھذا بنور آخر، اور چاند کا الگ ہے. وذالک آخر وسیر آخر فلک آخر، اس کا مدار الگ ہے اور اس کی سیر دوران الگ ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اصل سبا مانا تیرنا، لیکن مانا یہاں یہ یدورون، یہ سب اپنے اپنے مدار کے اندر حرکت کر رہے ہیں. یدورون کما یدور المقدر فی الفلقۃ، جیسے عورت چرخہ چلاتی ہے اور اس کے اندر وہ گھومتا ہے، یہ بھی اسی طرح گھوم رہے ہیں. قال مجھے فلا يدور المغزل الا بالفلقۃ، اور وہ ایسے نہیں جب تک کہ چرخہ نہ ہو وہ پھرتا نہیں، اسی لیے ان کا بھی وہ مدار ہے. والفلقۃ الا بالمغزل كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون الا به ولا يدور الا بهن كما قال تعالی فالق الاصباح، وہ ذات جس نے صبح کو نکالا اندھیرے سے، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور جس نے رات کو بنایا سکون کے لیے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند بنائے تمہارے حساب کے لیے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اللہ کا بنانا ہے، ٹھیک بنایا اس رب نے جو غالب بھی ہے، جو جاننے والے بھی ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میرے محبوب آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں لکھی ہے. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ پہ موت آ جائے گی تو کیا آپ کے دشمن یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ان پر بھی تو موت آئے گی. كُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کو چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں آزمائش کرتے ہیں، کبھی شر سے، کبھی دکھ سے، کبھی خیر سے، کبھی مصیبت سے، کبھی راحت سے، اور پھر تم سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر حساب ہوگا. فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کے لیے دائمی زندگی نہیں لکھی. الخلد فی الدنیا بل کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وقد استدل بهذه الآیة الکریمة من ذهب من العلماء على أن الخضر علیہ السلام مات وليس بحی إلى الآن، اس آیت سے استدلال کیا ہے علماء نے کہ خضر پر بھی موت آ گئی، وہ اس وقت تک زندہ نہیں ہے. لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا، بہرحال وہ بشر تھے، خضر انسان ہی تھا نا، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا کچھ اور ہو. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقالوا أفإن مت يا محمد. بھئی جب بھی نام آئے تو درود شریف تو پڑھا کرو. ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ حضور کے نام پہ درود پڑھو، تو یہ تو مسلمان کے لیے بہت بڑی خطرناک بات ہے. مسلمان کی تو فطرت ثانیہ ہونی چاہیے کہ جب حضور کا نام آئے تو فوراً زبان سے درود شریف لکھیں، کہنا نہ پڑے اس کو کہ جی درود شریف پڑھو. جیسے آپ کے ہاں تو آج کل نعرہ ہوتا ہے نا جی پڑھو درود، حضرت بھی یہاں موجود، یعنی اگر حضرت نہ ہوں تو پھر درود نہ پڑھو. ان للہ و انا الیہ، دعا کرو اللہ ہدایت. بیچارے عشق میں محبت میں آ کے دھوکے کھا رہے ہیں. لیکن ایک اصولی بات یاد رکھو کہ تم نے مدینہ شریف جانا ہے، سڑک اگر جدے کی پکڑ لو تو مدینہ شریف تو کبھی نہیں پہنچو. مدینے پہنچنے کے لیے مدینہ کی سڑک چاہیے، حضور کی محبت کے لیے اتباع سنت چاہیے. تم انگوٹھے چومتے مر گئے تو پھر کیا اتباع سنت؟ حضور نے انگوٹھے چومے ہیں، صحابہ نے چومے ہیں، تابعین نے چومے ہیں، ائمہ اربعہ نے چومے ہیں، مجتہدین محدثین فقہ، ان کو عشق نہیں تھا، تمہیں زیادہ عشق ہے.
اور عشق بھی عجیب ہے کہ ناخن چومو، انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا، ما سوا انا للہ کے اور کیا کہہ سکتے، اللہ ہدایت دے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ موت برحق ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، انبیاء پہ بھی موت۔ اب جو حیات کا مسئلہ ہے وہ موت کے بعد کی حیات ہے، ورنہ موت تو سب پہ آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہم یعملون ان یعیشوا بعد لا یکون ھذا بل کل الی الفناء، کیا آپ کے دشمن کافر مشرک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ ولہذا قال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت۔ وقد روان الشافعی رحمہ اللہ عنہ واستشهد بهذین البیتین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو بیت بھی پڑھے کہ تمنا رجال ان نموت و ان نمت فتلک سبیل لست فیہا بأوہدی وقل للذی یبغی خلاف الذی مضی تحیّا لاخری مثلھا وکأن قد، بہت سارے لوگ ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں، بہرحال موت نے تو ہر حال میں آنا ہے، کسی کو نہیں بخشنا۔ اسی لیے ہارون الرشید جو بادشاہ گزرے ہیں نا، وہ خود بھی بڑا اچھا یعنی بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا جو ہے نا وہ بادشاہت وغیرہ سے چھوڑ کے بالکل فقیروں کی صحبت میں رہ کے اللہ والا فقیر بن گیا۔ اس نے سوچا کہ اب ہر وقت بادشاہ ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیسا لباس پہنا ہوا ہے، مجھے بادشاہ ملنے آتے ہیں، میری شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی یہ لباس ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ابا جان، آپ ناراض نہ ہوں، میں آپ کی فرما برداری یہ کر سکتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں، میں آپ کا یہ ملک چھوڑ کے کہیں چلا جاؤں گا جہاں کوئی جانتا، مجھے بھی نہیں جانتا ہوگا اور آپ کو بھی نہیں جانتا۔ بادشاہ نے خیر خاموش ہو گیا، وہ چلا گیا۔ وہ جہاں دوسرے ملک میں پہنچے تو انہوں نے اپنا وظیفہ یہ بنایا کہ وہ مزدوری کرتے تھے، اور مزدوری بھی یہی یعنی مٹی گارا اٹھانے والی، اور ہفتے میں ایک دن صرف مزدوری کرتے تھے، اور جو مزدوری مل جاتی مثلا 10 ریال مل گئے تو 8 دن پھر اسی سے وہ گزارا کرتے تھے۔ تو ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ان کے گھر کی دیوار گر گئی تو وہ مزدور ڈھونڈنے گئے، انہوں نے دیکھا کہ مزدوروں میں ایک آدمی ایسا بیٹھا ہے جس کے چہرے پہ نور ہے، کیونکہ وہ خود بھی تو اللہ والے تھے نا، جوہر ہی جوہر کو پہچانتا ہے نا، عام آدمی کو کیا پتا کہ پتھر ہے یا یاقوت ہے۔ صدیق پہچان گیا، ابو جہل محروم رہا، صدیق نے جوہر پہچان لیا، نبوت سے پہلے پہچان لیا، نبوت کے بعد نہیں، ابو بکر نے حضور کی نبوت ملنے سے پہلے آپ کو پہچان لیا اور آپ سے دوستی رکھی، اور سفر میں بھی، حضر میں بھی، تجارت میں بھی، ہر جگہ ابو بکر ساتھ ہوتے ہیں۔ ابو جہل بدبخت نبوت کے بعد بھی نہ پہچان سکا۔ اس نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ یہ تو ایسا آدمی ہے جس کے چہرے پہ نور ہے، اور یہ مزدوروں میں بیٹھا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ مزدور ہیں؟ انہوں نے کہا کام کریں گے؟ انہوں نے کہا بالکل، اسی لیے تو بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا ہماری دیوار گر گئی ہے، وہ بنانی ہے، چلیں؟ انہوں نے کہا چلو، لیکن انہوں نے کہا دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ کام تو میں کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کے گھر سے نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، میں نے مزدوری طے کر دی، اپنی مزدوری لینی، پھر آپ کے گھر سے کھانے پینے کا کیا مطلب؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا میں کام چھوڑ دوں گا، لیکن آپ کا کام پورا کروں گا، آپ اس کا کام نہ کریں۔ وہ فرماتے ہیں میں آیا، میں نے ان کو کام دکھایا، مجھے کام تھا، میں چلا گیا، اور میں نے ملازم کو ہدایت کر دی تھی کہ اتنی مزدوری طے ہے وہ ان کو دے دینا جب کام ختم ہو۔ واپس آیا، وہ مزدوری لے کے چلے گئے،
میں حیران رہ گیا کہ ایک بندے نے تو 10 بندوں کا کام کیا، اتنی دیوار تو 10 بندے بھی نہ بنا سکتے۔ وہ کہتے ہیں دوسرے دن میں پھر منڈی میں پہنچ گیا، دیکھا تو وہ تو مزدور نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، کام اسی سے کرانا ہے اور کسی سے۔ پھر گیا نہیں ملا۔ آخر ایک مزدور نے پوچھا کہ حضرت کیوں آپ روز آتے ہیں اتنے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک نوجوان، انہوں نے کہا وہ تو ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتے ہیں، فلاں دن آئیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اس دن بھی نہیں آئے۔ انہوں نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ تو بیمار ہے بیچارہ۔ انہوں نے کہا ان کا گھر کہاں ہے؟ وہ فلاں سڑک کے کنارے جھوپڑی ہے، وہ جھوپڑی میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں آیا تو میں نے دیکھا کہ کچی اینٹ پہ سر رکھا ہوا تھا اور بخار سے بدن بالکل ایسے آگ کی طرح جل رہا تھا۔ مجھے دیکھا، میں نے سلام کیا۔ اس نے کہا کہ بزرگوں میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے ایک تو مجھے تجہیز تدفین میری تم نے خود کر دی ہے، اور یہ میں نے کفن کا ہر چیز کا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے کہ کفن مجھے یہی دینا، اور یہ قرآن شریف ہے، یہ آپ نے میرا خط اور قرآن پاک جو ہے وہ ہارون الرشید کو پہنچانا۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت مجھے ہارون رشید بادشاہ ہے، مجھے کون نہ دے گا؟ انہوں نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں، وہ جب خط کا کہو گے نا تو فوراً بلا لیں گے، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ کہتے ہیں بہرحال میں نے ان کی تدفین کی، جنازہ پڑھا، اللہ کی شان میں کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ بستی میں اتنے لوگ کہاں سے آ گئے۔ وہ اللہ کے ولی ہوں کہ خوشبو پہ پہنچ جاتی ہے نا، لوگ خود بخود ٹوٹ پڑتے ہیں۔ امیروں کے جنازے پر پولیس بھیج کے بھی بندے اکٹھے کرو تو 3 صفحے نہیں بنتے۔ کیوں؟ اگلے کہتے ہیں شو مر گیا، مردود جان چھوٹی، کیا جنازہ پڑھنا ہے؟ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وعدے کے مطابق پھر سفر کیا بغداد کا، اور وہ قرآن شریف اور خط لے کے پہنچا اور بادشاہ کو اطلاع بھیجی کہ فلاں آدمی فلاں بندے کی کوئی امانت لایا ہے آپ کے پاس، فوراً لے آؤ، تو میرا بیٹا تھا۔ اندر لے گئے، بادشاہ کو خط پیش کیا، قرآن شریف دیا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ قرآن شریف میں نے اس کو لے کے دیا تھا پڑھنے کے لیے، وہ بھی اس نے مجھے واپس کر دیا، میری جائیداد سے کچھ نہیں دیا۔ اور خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یا صاحبی لا تغتر بتنعم، اے میرے دوست دنیا کے نشے میں غرق نہ ہو جاؤ۔ العمر ينفد، المال ينفد والنعیم ينفد والعمر يزول، کہ مال جانے والا ہے اور وقت گزرنے والا ہے۔ اذا حملت الى القبور جنازۃ، اگر کسی کا جنازہ لے کے جا رہے ہو قبرستان، فاعلم بانک بعدها محمول، جان لینا اسی طرح ایک دن میرا بھی جنازہ جا رہا ہوگا کندھوں پہ، اس وقت کو نہ بھول جانا۔ بادشاہ رو پڑا، اس نے کہا کیسے تھا؟ انہوں نے کہا مزدوری کرتے تھے۔ بعد نے کہا ہاں بس وہ ہم دنیا کے بادشاہ ہیں، وہ دین کا بادشاہ تھا، اس کو اس دنیا سے غرض ہی کوئی نہیں۔ پھر بادشاہ نے خود سفر کیا اور اپنے بیٹے کی قبر پہ آیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب قبر پہ پہنچا تو گر گیا۔ اولاد ہے نا جی، اولادنا اقبادنا، حضور نے فرمایا اولاد ہمارے جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں۔ اللہ اولاد کا زخم اور دکھ کسی کو نہ دکھائے۔ کہتے ہیں گر گیا، کافی دیر روتا رہا، دعائیں مانگی، اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کی موت پہ مرثیہ لکھا، شرب تک آسا ابو کا شارب ہوا، میرے بیٹے تم نے موت کا پیالہ پہلے پی لیا ہے، حالانکہ میں نے بھی تو پینا تھا نا۔ لیکن تم زندگی میں بھی اور موت میں بھی مجھ سے آگے نکل گیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ دشمنوں کو بتا دیں
کہ اگر مجھ میں موت آنی ہے تو انہیں نہیں مرنا ہے، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً نَخْتَبِرُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم امتحان لیتے ہیں، کبھی مصیبتیں دے کے، کبھی نعمتیں دے کے۔ فَنَنْظُرَ مَنْ يَشْكُرُ وَمَنْ يَكْفُرُ، پھر دیکھتے ہیں کون شکر کرتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ وَمَنْ يَصْبِرْ وَمَنْ يَقْنُطْ، کون ایسا ہے جو صبر کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو نا امیدی کا اظہار کرتا ہے۔ کما قال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس، حضرت علی ابن ابی طلحہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما، نبلوکم یقولون نبتلیکم بالشر والخیر فتنۃ، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، کبھی سختی ہوگی کبھی نرمی ہوگی، بالشدۃ والرخاء والسیۃ والسقم، کبھی سیت ہوگی کبھی بیماری ہوگی، والغنا والفقر، کبھی غنا ہوگا کبھی غربت ہوگی، والحلال والحرام، کبھی حلال ہوگا کبھی حرام، کبھی والطاعت والمعصیہ، فرمانبرداری اور نافرمانی، والہدی والضلال، اور کبھی ہدایت اور کبھی گمراہی۔ نتیجہ کیا ہے کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ فَنُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، تم سب نے لوٹ کے میری طرف آنا ہے، پھر ہم تمہیں ہر عمل کا بدلہ دیں گے۔ واللہ اعلم۔ دعا کر لیں اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم اختم لنا علی الایمان، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ جب آخری گھڑی آئے تو آخری کلمہ جو زبان پہ جاری ہو تیری توحید کا کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ واللہ اعلم۔